لیکن تیرا رب ماضی نہیں دیکھتا، حال اپنا کوئی درست کر لے تو رب اس کا مستقبل بھی سنوار دیتا ہے۔ دنیا نے کون سا گرا ہوا جملہ نہیں جو اس بچی پہ نہیں بولا، مگر جب اس نے توبہ کری، عمرے پہ گئی، واپس لوٹی، رب کے لکھے ہوئے قرآن کو جو آلریڈی بڑے سارے فونٹس میں لکھا ہوا دنیا بھر میں موجود ہے، لکھنا شروع کر دیا۔ دنیا آج تعریف میں نام لیتی ہے کہ اس بچی نے قرآن لکھنا شروع کر دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو میرے محبوب کے یار جن پہ آپ اعتماد کر کے قرآن لکھواتے تھے وہ کوئی عہدہ نہیں تھا، وہ کوئی رتبہ نہیں تھا؟ آج ایک چند لفظ لکھ لے، چند آیتیں لکھ لے، ایک سورت لکھ لے، کیلی گرافی میں کوئی چند آیات لکھ کے لٹکا دے تو دنیا بلے بلے کرتی ہے اور ایوارڈ ملتے ہیں۔ اور لوگوں جنہوں نے میرے محبوب کی زبان سے سن کے، کانوں سے اپنے سے سن کے اور پھر اس کو دل میں جگہ دے کے ہاتھوں سے تحریر کر کے محفوظ کر کے امت مسلمہ تک پہنچایا ہے، کہ آج سدھار میں اعلان ہو رہا ہے کہ اپنے بچے دو، ہم حفظ کرواتے ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی رتبہ نہیں ہے۔ جو مرضی اٹھے، 2 آیتیں پڑھنا سیکھ گیا، بولنا سیکھ گیا، سنانا سیکھ گیا، وہ اٹھ کے ان ہستیوں پہ بولے گا جنہوں نے اس کی بنیادیں رکھی تھی؟ نہیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ذوق اور محبت کے ساتھ بچوں کو لکھوانا اور لکھنا دونوں پہ کام شروع کر دیں، اللہ نظر میں بھی برکت، دماغ میں بھی برکت، دل میں بھی برکت، ہاتھوں میں بھی برکت، گھر میں بھی برکت۔ تعویذ لے لو نا ایک پیر کو، لوگوں نے پٹھا سیدھا لکھیا ہوا ہے تو ذہن تیز ہو جاتا ہے، یہی ہے نا جی۔ اب بچے نو تعویذ دے دو، یہ دماغ کام نہیں کرتا۔ اگر آپ قرآن مجید ایک ہوا کو باغ میں سے گزاریں خوشبو والی بنے گی کہ نہیں؟ ایک ہوا کو گندے نالے سے گزاریں بدبو والی بنے گی کہ نہیں؟ الہاد سے جب گزرے ہو تو ذہن ایسے بن گئے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ انقلابی کتاب نہیں بلکہ لڑانے والی کتاب ہے، جہادی کتاب ہے، یہ علم بلند کرنے والی ہے، لہٰذا اس سے بچو۔ جو ان مدارس میں پڑھائی جائے وہاں پہ دہشت ہے، حتیٰ کہ ہمارے رپورٹر بیچارے جو لکھنے والے ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی کے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے ہی افراد کے، ہمارے خاندانوں کے، وہ بھی رپورٹ کر کے لکھتے ہیں کہ جناب قرآن مجید کا یہ مسئلہ یہ بیان ہوا ہے، لہٰذا اس میں فتنے کا ڈر تھا، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس بیچارے کیا لکھتے ہیں؟ یہی لکھ کے جاتے ہیں۔ تو اچھی طرح سن لو، جیسے کمپنی کا جینون تیل گاڑی خراب نہیں نہ کرتا، انسان کو رحمان نے بنایا ہے، اور رحمان نے انسان کے لیے جو چیز چنی ہے وہ قرآن ہے، رب کا کلام ہے، یہی اس میں چلے گا، یہی اس میں فٹ ہوگا۔ تیسری چیز، پہلی کیا تھی؟ تعریف، دوسرا لکھنا، تیسرا کیا آپ نے اہتمام کیا ہے کہ میں نے ڈیلی قرآن مجید کو پکڑنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، زیارت بھی کرنی ہے، کیونکہ جو لوگ زیارت سے چلے جائیں نا پھر باقی چیزیں بھی ختم ہو جاتی۔ ماں باپ، روایت ضعیف ہے کہ ماں باپ کو دیکھنا حج کے برابر ثواب، روایت ضعیف، میں اس سے استدلال نہیں کر رہا، لیکن جناب جائیے آج بھی پتا کریں جن بچوں نے بچپن سے ماں باپ کو روزانہ رات کی آخری مرتبہ سونے سے پہلے ملنا، گلے لگنا، ہاتھ منہ چومنا، سینے سے لگنا، صبح اٹھتے جو ہے پہلا کام یا باپ پیار سے اٹھا رہا ہو، ماں اٹھا رہی ہو یا بچے اٹھ کے ماں تک جا رہے ہوں، ان بچوں کی تربیت دوسرے بچوں سے مختلف ہوتی ہے۔ چیک کر لیجئے، ہم جمع سلفیہ میں ہوتے تھے تو ہمارے ابو تو نہیں تھے یہاں پہ، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا ان کو اٹھانے کے لیے میرے محسن، میرے مربی، میرے استاذ شیخ داود فہیم رحمہ اللہ تعالی، فیصل آباد کے سب سے معروف مؤذن، خطیب جامعہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یوں پکڑ کے نا ایک کو اس ادھر کچھڑے تے ایک نو ادھر باواں چ لیا تے چک کے مسیتے چھڑ کے آنا، پھر گیڑا لاؤنا، پیار کرنا۔ تو وہ لاڈ جن بچوں میں ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر کے بھی پھر والدین کے ہی ساتھ رہتے ہیں جو مرضی ہو جائے۔ یہاں قرآن حفظ کر کے شاید کام نہ آئے،
تربیت میں شامل کر لیں کہ میں نے ڈیلی قرآن مجید کو پکڑنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، کھولنا بھی ہے۔ ہم سے تو یہ بھی کام ختم ہو گیا ہے۔ جدوں دا آیا نا چودھری جڑا 24 گھنٹے محبوباں طرح ہاتھ چ رہندا ہے، ادوں دا سچی گل جے قرآن مجید سائڈ تے نا، سائڈ ٹیبل پہ اب قرآن نظر نہیں آتا، موبائل نظر آتے ہیں، چارجر نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں نے ابھی پرسوں ایک گھر وزٹ کیا، پتہ چلا تو گئے بوڑھی اماں ہیں، بھاری بھرکم جسم ہے، اکیلی ہیں پورے گھر میں، ڈبل منزلہ گھر ہے اور اکیلی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی جی کڑیاں بیاہیاں گئیاں، منڈا میرا ایک سی، وہ اپنی بیگم نو لے کے تے باہر دے ملک چلا گیا تے ماں جی تہاڈا کہندی جن نے پیدا کیتا ہوئی ہے مالک، رب مالک، اللہ مالک۔ سر جی بڑا فرق ہوتا ہے، فخر کر کے نہیں، مٹ کے بھی شکر کر کے وہاں پہ آنسو گرے اور کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ 50 سے زیادہ ملکوں کے ویزے لائن لگا کے کھڑے تھے جب میں نے ماں جی سے پوچھا، گھر آئے ہوئے تھے۔ ماں جی کیا حکم ہے؟ کہنے لگی پت نہیں جانا۔ عبدالرزاق نے اس کے بعد پھر کسی ملک میں قدم نہیں رکھا، ماں نے روکا ہے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زندگی میں، ان کی آسانی میں، ان کی خوشی میں، ان کی غمی میں، دکھ درد میں، ان کی بیماریوں میں، ان کے آخری لمحات میں ان کی پوری اولاد باپ کے پاس بھی موجود تھی اور ماں کے پاس بھی موجود تھی۔ انہوں نے جدائیاں کاٹی رب کے قرآن کے لیے، مصطفیٰ کے فرمان کے لیے۔ رب نے بدلے دلوا دیے کہ پوری کی پوری نسل پیچھے کھڑی تھی۔ پڑھائیے دنیا داری میں، کروائیے پی ایچ ڈی، ایم فل، بیرون ملک بچے چلے جائیں گے اماں نے اتھے ہی تک کے کھانے جائیں۔ قرآن مجید سے میں نے یہ استدلال کس لیے کرا کہ جب دوریاں ہو جاتی ہیں تو پھر ماں باپ اچھے نہیں لگتے۔ جب گھر میں بہو آ جاتی ہے، لڑکے کی بیوی آ جاتی ہے، ماں باپ سے دیکھنے کا تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب سے یہ غیر بیچ میں آئے ہیں نا، قرآن کی زیارت بھی ختم ہو گئی ہے۔ آج سے آپ نے اس داخلے کے توسط سے، اگر گھر میں قرآن ہے تو مبارک ہو، نہیں ہے تو فکر کریں، خریدیں۔ کراچی میں گیا، بڑا صاف ستھرا بڑا گھر تھا، مجھے انہوں نے جو روم دیا وہ شاید اس مسجد کے حال کے لگ بھگ تھا۔ کہنے لگے گی ہر چیز موجود ہے، بس آپ نے ذرا دائیں بائیں دیکھنا ہے۔ میں نے کہا جی مصلح؟ کہندے جی ہاں وہ میں لے آ دینا۔ مصلح لا دیا، وہاں فریج، ضرورت کی ہر چیز جو ایک ہوتی ہے نہ پڑی تھی۔ گھر تھا بڑا عالی شان۔ جوتے ہم پیچھے سیڑھیوں میں اتار کے آئے، اتنی صفائی تھی گھر میں، ننگے پاؤں۔ میں نے پوچھا جی قرآن مجید؟ کہنے لگے جی وہ اتنے پہ آ جائے، جتنا اے سی ہے نا اتنا اوپر کوئی الماریاں تھیں، اس کے اوپر نیچے بہرحال میں نے کرسی لگا کے جب اٹھانے کی کوشش کری تو یہ میری انگلی کا، دائیں ہاتھ کی اس انگلی کا پورا اندر چلا گیا، اتنی مٹی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ سال ہا سال سے اسے اٹھایا نہیں گیا، دیکھا نہیں گیا، کھولا نہیں گیا۔ آپ یقین کریں، فخر کریں ان بچوں پہ جو ڈیلی قرآن مجید کو سینے سے لگا کر کے سڑک کراس کر رہے ہوتے ہیں، کسی گلی میں صبح چل رہے ہوتے ہیں، جب پیٹھ کے اوپر ایڈے ایڈے ماشاءاللہ پنڈاں چکیاں ہوندی ہیں، جیڈی پنڈ ساڑے پیو نے سانو پٹھیاں دی نہیں سی چکائی، انہی ماشاءاللہ پہلی کلاس ماں پیو نے تے سکولاں نے پیچھے آ چکائی ہوندی ہے، نوکر رکھے نے نال، ڈالے جا رہے ہیں۔ جائیے قرآن مجید بظاہر اس کا وزن صرف اتنا ہے کہ ایک کتاب دودھ پیتے بچے کو بھی دو تو سینے سے لگا لیں اور اٹھا کے چل پڑے، اور رب کی نظروں میں وزن کتنا ہے؟ کل قیامت کے دن جب اس بچے حافظ کے ماں باپ کو ایمان نال دسیا جے جن نے ایتھے بچے علاقے دے پڑھے نے کسے دے ماں پیو نو کانووکیشن تے سد کے اتے او سٹیج تے کھڑیا ہوئے کسے نے جی سی چ سرگودا یونیورسٹی بہاولپور لاہور دی کسے یونیورسٹی چ نہیں نا، زیادہ تو زیادہ ہوئی
ਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ ਲਗਾ ਲਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ اللہ نے کل قیامت کے دن سب سے پہلے کتاب اللہ سے جڑے ہوئے پڑھنے والے کو تو جو مقام ملنا ہے ماں باپ کو بلانا ہے پتہ ہے کیوں ہے کہ تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج بھی شرمندہ ہوگا اکثر علم کی کلاسیں دن کو ہوتی ہیں سورج چڑھے میں ہوتی ہیں ڈے میں ہوتی ہیں دن کی روشنی میں ہوتی ہیں اور دنیا کتاب و سنت کو چھوڑ کے کہیں اور بھاگ رہی ہوتی ہے ان لوگوں کو وہاں پرسانے حال بھی ہو یا نہ ہو اللہ جانتا ہے لیکن رب قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کے والدین کو کہ جب دین کو ہاتھ میں پکڑنا انگارہ پکڑنے سے مشکل تھا تم نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا انتخاب قرآن پڑھنے کے لیے کیا تو ادھر آؤ اللہ نے جو تاج پہنانا ہے اس کے سامنے نظام شمسی بھی شرمندہ حدیث تو پڑھی ہے سورج شرمندہ نظام شمسی میں کتنے ستارے ہیں کتنے نے پتہ ہے بچوں کو ٹیچرز بھی بیٹھے ہوں گے 9 ان میں سے ایک کو سٹک آف کر دیا گیا ہے پلوٹو 2006 میں اس کو خارج کر دیا گیا تھا اس کا نام یہ کبھی شو ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا غیر حاضر بہت رہتا تھا نظام شمسی سے اس کو فارغ کر دیا گیا باقی رہ گئے 8 ان 8 میں ایک وہ سیارہ بھی ہے جہدے بارے چ کل راتی تسی پتہ کیتا ہونا یا پرسوں کہ او چڑھیا سی چاند دے قریب جناب یہ مشتری سیارہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ یہ زمین جس کے بارے میں رب نے کہا او جنوں انسانوں سورہ الرحمن میں سارے مل کے دوڑو بھاگو زمین اور آسمان کے آفاق کو کراس نہیں کر سکتے یا معاشر الجن والانس اتنی بڑی زمین لکھا ہے کہ 1300 زمینیں اس جیسی اور ہوں اکیلے اس مشتری سیارے میں داخل ہو سکتی 1000 مشتری ہو ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں ہوں 1000 مشتری سورج میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی جگہ بچ جائے اتنا بڑا ہے سورج اور وہ سورج جس کے پیٹ میں 1000 مشتری وہ مشتری جس کے پیٹ میں 1300 زمینیں 4 کروڑ سورج مل جائیں وہ جو ترنگڑ ستارہ ہے نا رات کو نظر آتا ہے اس کے درمیانی ستارے میں داخل ہو سکتے ہیں 4 کروڑ سورجوں سے بھی بڑا ہے یہ کو میں مبالغہ نہیں کر رہا یہ ناسا کی سائٹ پہ پڑا ہے چیک کر لیجئے گا کل قیامت کے دن پوری کہکشائیں نظام شمسی اتنے بڑے بڑے بھاری صرف اس نگ پہ شرمندہ ہوں گے جو نگ اللہ نے حافظ کے والدین کے تاج میں لگایا ہوگا یہ مقام ہے اس کتاب کا یہ ویلیو ہے اللہ کے ہاں اور حافظ قرآن کی کیا ویلیو ہے اللہ جنت میں بھیج کے کہیں گے باقی سارے جتھے جتھے سیٹ ہوں دے جو ہو جاؤ حافظ تو ادھر آئے ہون تے مذاق کر دے ہو نا پتہ تب چلنا ہے اللہ نے اس کو لفٹ دینی ہے سیڑھیوں کی شکل میں پہلا سٹیپ ہوگا تو جنہ ٹور کے تے سویرے سویرے تہجد ویلے سینے نال کتاباں لا کے تے آیا سے نا جدوں دنیا ستی سی تے آن کے لوکی مذاق کر دے سی حافظ جی دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے تسی ایتھے ہی لی جاندے ہو ہاں جی سائنس پڑھ کے چاند تک سفر کیا بایو پڑھ کے پیشاب پکھانے تک چلے گئے کیمسٹری پڑھ کے دودھ سوڈا بناؤن دا طریقہ سیکھ لیا کیمیکل یہ میڈیسن دوا بنا لی تو نے میتھ کا حساب لگا کے تو نے بڑے بڑے کمپیوٹر ایجاد کر لیے لیکن ون کو پہچان نہ سکا چاند تک سفر کر گیا مریخ تک چلا گیا چاند کس نے بنایا تھا اس کل ہو اللہ احد تک تو نہیں جا سکا یہ میرا حافظ اپنے سینے میں رکھ کے پھرتا تو آجا پھر جنت کے اندر اس کو کہا جائے گا کہ تیرے لیے پڑھنا شروع کر الحمد سے والناس پہ جا کے رک جہاں تو رکے گا وہ تیرا سٹیج ہوگا پتہ ہے جنت میں 6236 سٹیپ بنائے ہیں اللہ نے اور ایک سٹیپ زمین سے لے کے آسمان جتنا بلند ہے تو میری سمجھ گل ہلے نہیں ہونی جہاز جدو جائیدا نا تھلوں اداں لگتا بھی اِنے 1000 میل کلومیٹر کڈن ڈیا تو وچ بیٹھے اداں ہی لگتا بھی جویں کھلوتا ہی ہے اتنے رہ کے نہیں سمجھ آنی اتنے اے کھلوتا ہے یہ پتہ چلنا ہے رب کی جنتوں میں
اور جتنے میرے پاس بریف کیس بھرے ہوئے ہیں ڈگریوں کے، مینوں اللہ تو ایک ہی امید ہے، جیڑی ڈگری میرے کام ہونی ہے نا وہ صرف حفظ دی ہے، باقی جدن مرے ادن اگلے دن میرے بچوں نے سائڈ تے کر دینی، ابا یہ چلو تنخواہ لینا سی ہوں کی لبنا، یہ سانوں کی لبنا، چلو یہ بریف کیس نو اور نہیں نشانی دے طور تے کندھ نال ٹنگ دو ہے تو ہو سکتا ہے، اور کچھ نہیں ہے، نہ کسی ڈاکٹر کی نہ کسی انجینئر کی، یہ دنیا کے علوم ہیں، ضرورتیں ہیں، تقاضے ہیں، ڈیمانڈز ہیں، لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ صرف غریب کا بچہ، مزدور کا بچہ حفظ کرے گا، چودھری کا بچہ، راٹ کا بچہ، ڈیرے دار کا بچہ، نمبردار کا بچہ، ایم پی اے کا بچہ، وہ بذات خود ڈاکٹر اور ڈاکٹر کی اولاد، انجینئر اور انجینئر کی اولاد، فوجی اور فوجی کی اولاد، سپاہی اور سپاہی کی اولاد، لوگوں سیاستدان اور سیاستدان کی اولاد، جس نے بھی قبر میں جانا ہے رجوع کرے۔ آج تھوڑا سا ٹائم اس اکیڈمی کو دے لے، الحرمین، وہ حرم جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے، یہاں زیادہ نہیں، صرف بچے تو حفظ کریں گے، آپ ایک آیت ہی پڑھنا شروع کر دیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجے کی طرف آئیں۔ آپ سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھیں گے، نظر والے دیکھیں گے، پھر قاری صاحب پڑھیں گے تو سنیں گے، ٹھیک ہے؟ سنیں گے تو آواز دل کے پردوں سے ٹکرائے گی، ہاتھ لمس کریں